اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ادارہ جامعہ سلفیہ اپنے ان عزیز طلباء کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہر ممکن طریقہ اور ذریعہ اختیار کرتا ہے۔ خصوصی طور پر پرنسپل جامعہ سلفیہ اور مدیر النادل اسلامی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان عزیز طلباء کو ترقی کے لیے صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے نئے سے نیا راستہ دکھایا جائے۔ بالکل اسی طرح جیسے چھوٹے بچے ہیں کھانا شانا نہیں کھاتے تو ان کی مائیں پھر ان کو کئی قسم کی آفریں کرتی، آپ کو اس قسم کی روٹی بنا دیتی ہوں، یہ کھا لے یہ کھا لے۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ خوراک حاصل کرے اور اس میں توانائی آئے۔ آپ کے اساتذہ، ادارے کی انتظامیہ وہ بھی اسی کوشش میں ہی ہوتے۔ اور آج کا یہ جو پروگرام ہے، جو ایک ہفتہ عشرہ کتاب کے نام سے منایا جا رہا ہے، اس کا مقصد بھی صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ عزیزوں کو کتاب کے ساتھ جوڑا جائے اور آپ کی ترجیحات میں، آپ کی مصروفیات میں اور آپ کے مقاصد میں کتاب آپ کی ترجیح ہونی چاہیے۔ آپ سن رہے ہیں کتاب کی اہمیت بتائی گئی، کتاب کی فضیلت بتائی گئی، کتاب کے فوائد بیان کیے گئے، اور آج میں بھی آپ کے سامنے اسی کے متعلقہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور مجھے جو عنوان تفویض کیا گیا ہے وہ ہے کتاب سے دوری کیوں۔ اس کا ایک مفہوم تو سادہ سا ہے کہ بھی آج ہم کتاب کیوں نہیں پڑھتے، کتاب کو اہمیت کیوں نہیں دیتے۔ تو میں وہ ساری لمبی فہرست جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دوں کہ یہ عذر ہے، یہ وجہ ہے، یہ اسباب ہے، یہ مشکلات ہیں۔ اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے بہانے ہیں، عذر ہیں، جبکہ ہمارا مقصد تو آپ کو توجہ دلانا ہے اور کتاب کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اس لیے میں آج کے اس عنوان کو استفہام انکاری کی شکل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیوں آپ دور ہیں اس سے۔ کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے۔ آپ کو کتاب کے ساتھ جڑنا چاہیے، آپ کو کتاب کو ترجیح دینی چاہیے، اس لیے کہ یہ جتنے بھی عذر اور بہانے کیے جاتے ہیں کہ آج یہ حالات ہو گیا، یہ وجہ ہو، ان میں کوئی عذر بھی قابل قبول نہیں، اور کوئی ایسا عذر بھی نہیں کہ جس کو انسان اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے اور اپنے عزم سے ختم نہ کر سکے۔ میں ابھی انشاءاللہ اس کی نشاندہی کروں گا۔ بات صرف ترجیح کی ہے کہ ہماری ترجیح کیا ہے۔ انسان کی جو ترجیح ہوتی ہے، جس چیز کو انسان باقی چیزوں سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، اس کے لیے پھر وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مثال سے اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب ایک طالب علم آتا ہے، اب اس کی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے، اس میں رسوخ حاصل کرنا ہے، میں نے کتابوں کو سمجھنا ہے، نصابی غیر نصابی صلاحیتوں کو اپنے اندر اجاگر کرنا۔ وہ پھر تلاش کرے گا کہ کون سا طالب علم اچھا ہے، پڑھنے میں اچھا ہو، حاضری میں اچھا ہو، اخلاق اور کردار کے لحاظ سے اچھا ہو،
وہ اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے، بھلے سے اس کو اس کی خدمت کرنا پڑے، اس کے کپڑے دھونا پڑے، اس کے برتن صاف کرنا پڑے اور اس کا بستر کو صفائی کرنی پڑے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ بھی میری ترجیح یہ ہے کہ میں نے کتاب میں اور علم میں رسوخ حاصل کرنا ہے اور اس طالب علم سے مجھے فائدہ ہو سکتا ہے، لہٰذا میں اپنی انا کو، اپنی ضد کو اور اپنی شان و شوکت کو قربان کر دیتا ہوں تاکہ میں اپنی اس ترجیح کو حاصل کروں۔ یا پھر ایک ایسا طالب علم ہی ہے جس کی یہ ترجیح ہوتی ہے کہ مجھے کچھ تھوڑا سا سیر و تفریح کا، آوارگی کا موقع ملنا چاہیے، جھولنے کے لیے موٹر سائیکل ہو، بیلنس کے لیے میرے پاس پیسے ہوں، پیکج کے لیے میرے پاس موبائل بھی ہو، گرمیوں میں دوپہر اے سی والے کمرے میں گزارنے کے لیے کوئی ایسا ساتھی ہو، وہ پھر ایسا بندہ تلاش کر لے جو اس کو یہ ساری سہولتیں مہیا کرتے ہیں، پھر یہ اس کی خاطر اپنی عزت تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کی ترجیح موٹر سائیکل جھولنا ہے، اس کی ترجیح ٹھنڈے کمرے میں دوپہر گزارنا ہے، اس کی ترجیح جو ہے وہ جیب میں پیسے کا ہو۔ بات یہ ہے کہ ہماری ترجیح کیا ہے؟ کیا ہم کتاب کا علم حاصل کریں گے؟ کیا ہم کتاب میں رسوخ حاصل کریں، یا پھر وقت گزاری کے لیے ایک ششمائی گزر گئی ہے، اگلی ششمائی جو ہے وہ بھی جاری ہے، سال گزرے گا، اگلے سال میں اگلی کلاس میں ہو جائیں گے، 7 سال کے بعد ڈگری ملے گی اور ہم کہیں گے کہ ہم فاضلین جامعہ۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی ترجیحات کو متعین کرنا چاہیے، اور آج ہمارا یہ پورا ہفتہ اور عشرہ اس لیے منایا جا رہا ہے کہ اس جامعہ کی حدود میں رہ کر ہماری ترجیحات جو ہے وہ کتاب ہونی چاہیے۔ آج ہم کہتے ہیں جی مصروفیات بہت زیادہ ہو گئی، بھی اللہ کے بندو مصروفیات ہم نے بڑھائی ہیں نا، تو ہم نے جتنی اپنی مصروفیات بنائی ہیں، رکھی ہیں، ہم اپنی انہی مصروفیات میں سے کتاب کو بھی وقت نکالیں، کتاب کو ہم سر فہرست رکھیں کہ ہم نے یہ کتاب پڑھنی ہے، اس کو سمجھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا۔ جب ہماری یہ ترجیح نہیں، ہماری ترجیح ہے موبائل، ہماری ترجیح ہے میچ، ہماری ترجیح ہے اور قصے کہانیاں یا پوسٹیں پڑھنا یا دیکھنا، یا پھر اپنی تصاویر کو اس پہ وائرل کرنا تاکہ اس میں میری شہرت ہو جائے اور میرا تعارف ہو جائے، جب ہماری ترجیح ہی یہ ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ حدیث کا پیریڈ ہو رہا ہے، وہ بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، ابو داود ہو، لیکن ہم نے تختی کے نیچے موبائل کھولا ہوا ہے اور اس پہ ہم میچ دیکھ رہے ہیں۔ ہماری ترجیح وہ حدیث نہیں تھی، ہماری ترجیح وہ کتاب نہیں تھی، ہماری ترجیح وہ میچ تھا، ہمیں پتہ چلے سکور کتنے ہوئے، آؤٹ کتنے ہوئے۔ اور پھر ایسی چینج چلتی ہے کہ سب کو ہم جو ہے نا وہ بیٹھے خبردار بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک وہ اطلاع جاتی ہے، اس لیے کہ ہماری ترجیح کتاب نہیں تھی، ہماری ترجیح وہ میچ تھا جس کے بارے میں ہم ہر لمحہ اپنی معلومات کو برقرار رکھتے۔ پھر عذر کیا ہے؟ مصروفیت بہت ہے۔ کئی لوگوں نے یہ عذر کر دیا کہ جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے اس لیے کتاب خریدی نہیں جا سکتی، کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن کیا یہ چور دروازہ کھول دیا جائے کتاب سے جان چھڑانے کے لیے؟ اللہ کے بندو، کیا یہ مہنگائی کا اثر صرف کتاب پر پڑا ہے؟ اس کا اثر میری تمہاری اس چائے پر بھی پڑا ہے جو ہم روزانہ کئی دفعہ پیتے، پیریڈ چھوڑ کے ہم کنٹین پہ بیٹھتے، اور کنٹین پہ فارغ تو نہیں بیٹھتے نا، وہاں کچھ نہ کچھ کھائیں گے پیئیں گے پھر ہی وہ بیٹھنے دے گا۔ ہمارے پاس عذر ہوتا ہے، بہانہ ہوتا ہے۔ اس مہنگائی کا اثر میرے اور آپ کے کھانے پر بھی پڑا ہے، اس مہنگائی کا اثر میرے اور آپ کے نیٹ کے پیکج پر بھی پڑا ہے۔ ہم وہ ساری چیزیں برداشت کر رہے ہیں، ہم وہ سارے اخراجات کر رہے ہیں، لیکن جب کتاب کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی کتابیں مہنگی بہت ہوگی۔ یہ عذر نہیں ہے، یہ سبب نہیں ہے، یہ وجہ نہیں ہے، یہ صرف ایک بہانہ ہے، چور دروازہ ہے اپنی اس ذمہ داری سے ہٹنے کے۔ اس لیے میں نے یہ بات عرض کی ہے، میں یہ عذر نہیں پیش کروں گا کہ آپ کے لیے کوئی چور دروازہ کھلے،
میں کہتا ہوں ان ساری چیزوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ عذر بنا کے کتاب سے اپنا ناتا تو. آج ہمارے ہاں کیا ہوتا؟ ہم کہتے ہیں جی حوصلہ افزائی نہیں. ٹھیک ہے مان لیا، حوصلہ افزائی کتاب سے نہیں ہے، کھیل والے کی حوصلہ افزائی ہے، میچ والے کی حوصلہ افزائی ہے، اور کتاب والے کو نظر انداز کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے ملکی سطح پر ہم چلے جائیں، کتنے ایسے لوگ جنہوں نے بڑے بڑے علمی کارنامے سر انجام دیے، لیکن ان کو کوئی شاباش دینے کے لیے بھی تیار نہیں. اور ایک ارشد ندیم ہے، وہ ایک کھیل میں میچ جیت کر آیا ہے تو لوگ کس طرح اس پر جو ہے نا وہ لٹو ہو رہے ہیں. ہم اپنی بات کر لیتے ہیں، جامعہ کی حدود میں بات کرتا ہوں. تنقید مقصود نہیں، بات سمجھانا مقصود ہے. کہ ہمارے ہاں میچ وغیرہ ہوتے ہیں نا، ہم بڑے بڑے کپ ان کو دیتے، ان کے اعزاز میں تقریب ہوتی ہے اور ان کا پورا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. اور خود ہم اساتذہ سخت سردی میں گراؤنڈ میں چلے جاتے تاکہ ہمارے ان بچوں کی، ان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی ہو. لیکن کتاب کی بات آتی ہے، جنہوں نے تلخیص کی ہوئی ہوتی ہے، جنہوں نے کوئی نہ کوئی ترجمہ کیا ہوا ہوتا ہے، یا کسی تقریری مقابلے میں یا تحریری مقابلے میں کوئی انعام لیا ہوا ہوتا ہے، ان کے لیے ہم چھوٹی چھوٹی کتابوں کا انتخاب کرتے ہیں. اسمبلی میں ہم کھڑے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں جاؤ اپنا آگے انعام وصول کر لو. مانتے ہیں ہم اس بات کو، لیکن کیا یہ حوصلہ شکنی ہے؟ کیا یہ میرے اور آپ کے کتاب کے ساتھ جڑنے میں عذر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. اس لیے کہ کیا ہم نے وہ کپ حاصل کرنے کے لیے، وہ تقریب میں نام لکھوانے کے لیے، ہم نے اس حوصلہ افزائی کے لیے یہ عمل کیا؟ کتاب کے ساتھ جڑیں، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے، اپنے علم میں، اپنے فضل میں، اپنے شرف میں رسوخ حاصل کرنے کے لیے. پھر آپ دیکھیں انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، صدیاں گزر جاتی ہیں. آج نہ کسی کو کسی کھلاڑی کا نام یاد ہے، نہ کسی کو کسی، میں تو کہتا ہوں کسی واعظ اور مبلغ کے نام بھی کچھ وقت کے بعد یاد نہیں رہتے. لیکن کتاب ہم آج بھی پڑھتے ہیں، پھر اس کتاب کے مصنف کے بارے میں جانتے ہیں. سال ہا سال گزر چکے، آج بھی بچے ان کے بارے میں جانتے ہیں. یہ تقویت الایمان کے مصنف سید اسماعیل شہید کون تھے؟ ہم اگر عقیدت محبت سے نہ بھی ان کے حالات جانیں تو پیپر میں سوال سے ڈرتے ہوئے تو شاید مصنف کے حالات زندگی آ جائیں، اس کے لیے تو ہم تیاری کرتے ہیں. یہ کتاب کے ساتھ جڑنے کی بات ہے. میرے عزیزو، یہی آپ کو توجہ دلانا مقصود ہے کہ آج ہم یہ عذر بہانے چھوڑیں، ہم اپنی ترجیحات میں اس کتاب کو رکھیں. ہماری ترجیحات اگر ہم کوشش کریں سارا کچھ ہو سکتا. آپ کلاس میں آتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اسمبلی میں لیٹ آتے ہیں، باہر کھڑے رہتے ہیں، جرمانہ بھی دیتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو پہلے پیریڈ میں لیٹ پہنچتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ صبح گٹ والے جانا ہے، فلاں جگہ پر جو ہے نا وہ تفریح ٹور جا رہا ہے، اور ہم نے جو ہے نا وہ 5 بجے 5:15 بجے نماز ہے، اور اس کے بعد ہم نے 5:45 بجے یہاں سے روانہ ہو جانا ہے، آپ کو ساری رات نیند نہیں آتی. جامعہ میں رہنے والے بچے جو ہیں وہ بھی رات بھر تیاری کرتے ہیں، اور شہر سے آنے والے بھی صبح فجر کی نماز اذان سے پہلے جامعہ میں پہنچے ہوئے. پھر ہم یہ عذر کرتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ناشتے نے لیٹ کر دیا، موٹر سائیکل میری خراب ہو گئی. وہ اللہ کے بندو، اگر ہماری ترجیح میں یہ کتاب آ جائے پھر نہ موسم حائل ہو سکتا ہے، نہ کوئی بھوک پیاس اس میں حائل ہو سکتی ہے، کوئی چیز دنیا جہان کی رکاوٹ نہیں بن سکتی. پھر ہم اس کتاب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. استاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں میرے سے کوئی ایک کلمہ، ایک سطر، ایک لفظ ایسا نہ رہ جائے جو استاد صاحب پڑھا دیں اور میں اس سے محروم. کیوں دور ہے آپ کتاب سے؟ یہ تو ایک ایسا شرف ہے. اور جو آیت مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے پڑھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی کہ اہل کتاب کی، بنی اسرائیل کی، جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا، یہ کتاب ان کی ترجیحات میں نہیں تھی. وہ تو کہتے تھے نؤمن بما انزل علینا ونکفر بما وراءہ. اگر ان کی ترجیح میں یہ بات آ جاتی، وہ کبھی بھی اللہ کی کتاب کا انکار نہ کر.
آج بھی ہمیں اپنی ترجیحات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، نہ مہنگائی کا کوئی بہانہ، نہ ہی حوصلہ شکنی کی کوئی بات، نہ ہی مصروفیات کی وجہ، اور نہ ہی یہ میڈیا وغیرہ کے حوالے سے موبائل ہے، نیٹ ہے، یہاں یہ بات آئی ہے۔ میں اپنے عزیزوں سے یہ گوش گزار کیے دیتا، کوئی شبہ نہیں، آج ہم اس سے یہ سہولت حاصل کرتے، کوئی ہم نے حوالہ دیکھنا، ایک لفظ لکھتے ہیں، وہ پورے کے پورا فہرست ہمارے سامنے آ جاتی ہے، یہ حدیث، یہ آیت، یہ الفاظ کہاں کہاں آتے۔ اس سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے، لیکن اس کو مطمع نظر یا اس کو مقصد نہیں بنانا چاہیے۔ کتاب پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا کچھ وقت لگے گا، لیکن جو بات آپ ڈھونڈ رہے ہیں ممکن ہے اس سے بھی زیادہ واضح، اس سے بھی زیادہ مضبوط اور اس سے بھی زیادہ سکہ بات آپ کو کتاب کے اس حوالے سے کہیں دائیں بائیں آگے پیچھے مل جائے۔ اور ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، تلاش کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیچ میں کئی اور مسائل، کئی اور حوالے ہمارے سامنے آ جائیں۔ وقت لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے میں برکت بھی ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اس کے فوائد بھی آپ کو دے گا۔ اور پھر ہم نے جو اسی پر انحصار کر لی، میں نہیں جانتا میرے سے اس بات پہ اتفاق ہوگا یا اختلاف ہوگا، مگر میرا یہ وجدان کہتا ہے اور میں اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات عزیزوں میں پہنچ جائے اور محفوظ ہو جائے تاریخ میں، کہ یہ قرآن اور حدیث میں تحریف کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ اور بہت بڑی سازش بھی۔ کیسے؟ ہم کتاب پڑھتے ہیں، چھپ گئی کتاب، 5 سال 10 سال 20 سال کے بعد وہ کتاب دوبارہ چھپتی، اس میں آدمی کوئی تھوڑا سا معمولی سا بھی رد و بدل اور تبدیلی کرتا ہے، آدمی دیکھتا ہے یہ 10 سال پہلے کتاب چھپی تھی، اس میں تو یہ بات تھی، اب 10 سال کے بعد یہ ہے، اس میں یہ الفاظ آ گیا۔ پھر اس کی تحقیق کے لیے 2-4 اور نسخے دیکھے گا، اس کو تلاش کرے گا، پھر اور مقامات پر جو حدیث آئے گی اس کو دیکھے گا، اب اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ تحریف کہاں ہوئی ہے، کس نے کی ہے اور کیسے کی۔ لیکن یہاں کیا ہے، آپ کا جو جی چاہے پوری کی پوری سطر اس میں سے ڈیلیٹ کر دے، آپ اس میں سے کسی کلمے کا، کسی صیغے کا، کسی لفظ کا اضافہ کر دیں، اور آپ جانتے ہیں کہ صرف واو سے، زبر زیر سے کس قدر معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، مسند حمیدی میں صرف ایک واو کا اضافہ کیا گیا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی روایت میں صرف لفظ لا کا اضافہ کیا گیا اور پورا کا پورا معنی اس کا تبدیل ہو گیا۔ اس لیے اس پر انحصار نہیں کرنا، اس سے فائدہ ضرور اٹھائے لیکن اس پہ انحصار نہیں کریں، انحصار کتاب پر کریں، اور کب ہوگا؟ جب کتاب ہماری ترجیح میں آئے، پھر ہم اس کتاب کو ہی ترجیح دیں گے، پھر ہم اس کتاب کو ہی اہمیت دیں گے۔ اس لیے میں اپنی بات کو اختصار کے ساتھ یہیں پر ہی عرض کرتا ہوں، دنیا میں کوئی عذر، کوئی بہانہ ایسا نہیں ہے جس کو انسان اپنے عزم سے اور اپنے پختہ ارادے سے اس کو ختم نہ کر سکے، اس کو روند نہ سکے۔ جیسے میں نے 2 مثالیں آپ کو دی کہ یہ وقت کی مصروفیت یا مہنگائی کا رونا، کوئی عذر نہیں چل سکتا، جب باقی سارے کام ہم کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ بہانہ کیوں؟ اس لیے سب سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، کم از کم یہ پہلی کلاس سے لے کے آخری کلاس تک یہ میری نصیحت، کہ جو بھی ہم حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں وہ حدیث کی کتاب ہمیں اپنی خریدنی چاہیے۔ جو عزیز قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پہلی 3 کلاسوں میں ان کو قرآن مجید بیاض والا اپنا خریدنا چاہیے۔ وہ جب استاد صاحب سے پڑھتے ہیں، ترجمہ لکھیں، کوئی نوٹ لکھیں، کوئی وہاں پر بات آئی ہے وہ لکھیں، یا حدیث ہے وہاں پر کوئی استدلال ہے اور ایسی ایسی باتیں کہ جو انسان کسی مطالعے سے نہیں حاصل کرتا، جو انسان کو نہیں ملتی، لیکن مسند پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا ہے، اور کئی ایسی باتیں اس کے ذہن میں آ جاتی ہیں، بعد میں اس کو خود بھی یاد نہیں ہوتا کہ میں نے یہ بات کہی۔ اگر موقع پر اس کو محفوظ کر لیا جائے، لکھ لیا جائے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور باقی بھی کتابیں ہیں، لیکن حدیث کی اور قرآن کی خصوصی طور پر اپنی کتاب خریدیں تاکہ آپ اس پر نوٹ لگا سکیں، آپ اس میں اپنے اس علم کو محفوظ کر سکیں۔ تو میرے عزیزو، یہی بات کہنا مقصود ہے کہ آپ کتاب سے دور کیوں ہیں؟ یہ کتاب سے دوری نہیں ہونی چاہیے، کتاب انسان کی ترجیح میں شامل ہونی چاہیے، خصوصی طور پر طالب علم کی تو ترجیح ہی کتاب ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک مجھے بھی اس کی توفیق فرمائے اور آپ سب بھائیوں کو بھی، کہ ہم
کسی بھی معنی کو، کسی رکاوٹ کو، کسی سپیڈ بریکر کو اپنے اس مشن میں، اس منہج میں اور اپنے اس مقصد میں رکاوٹ نہ بننے دیں، بلکہ ہم آگے بڑھیں، کتاب و سنت کو سمجھیں، اس کے معاون جو کتب ہیں ان سے ہم استفادہ کریں اور ان سے معاونت لیں، اور سب سے بڑھ کر کسی نہ کسی کتاب کو ہم اپنے مطالعہ میں رکھیں۔ آپ نے بہت سارے واقعات سنے، میں مصروفیات کے حوالے سے اختصار سے بات کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے سنا ہے شیخ العرب والعجم سید پیر بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے۔ ان سے پوچھا کہ آپ اتنی تلاوت کیسے کرتے ہیں اور کتنی کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو کچھ اور لکھنے پڑھنے کے کام ہوتے ہیں، تلاوت کم ہوتی ہے، لیکن اگر میں سفر میں ہوتا ہوں تو پھر بہت زیادہ میں تلاوت کرتا ہوں۔ یا آپ کیسے بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا سفر میں کام کوئی نہیں ہوتا، یا قرآن پڑھنا ہوتا ہے یا پھر سونا ہوتا ہے، نیند آ گئی تو سو جاتا ہوں، جاگ رہا ہوں تو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ آج کے دور میں یہی صورتحال اپنے حضرت شیخ الحدیث حافظ عبدالعزیز علوی صاحب حافظہ اللہ کی دے، وہ بھی آج کل قرآن پاک زیادہ پڑھ رہے ہیں، عام حالات میں بھی پڑھتے ہیں، اور اسفار میں پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب اور علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب جیسے لوگ کون مصروف، ان سے بھی زیادہ کون مصروف ہو سکتے؟ یہ دو بندوں کو، دو بزرگوں کو آپ دیکھیں، جب کبھی کسی اسٹیج پر بھی بیٹھے ہوں گے، ابھی ان کو دعوت ملنے والی ہے کہ یہ خطاب کے لیے مائک پر آئیں، اس سے پہلے بھی وہ قرآن ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا، ان کی ترجیح ہوگی کہ ہم نے قرآن پڑھنا۔ جب ہم اپنی ترجیحات یہ مقرر کریں گے کہ ہم نے کتاب پڑھنی ہے، تو پھر میرے بھائیوں دنیا کا کوئی عذر اور بہانہ ہمارے ہاں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق فرمائے، آپ سب بھائیوں کے دلوں میں بھی اللہ کتاب کی محبت پیدا کر دے، اس کی اہمیت کو اجاگر کر دے، اور اللہ کریم اس کتاب کو آپ کی ترجیحات میں شامل کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔